أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وعن عبد الله بن بسر رضي الله تعالى عنه قال أن أعرابيا قال يا رسول الله من خير الناس؟ قال من طال عمره وحسن عمله. رواہ الامام الترمذی فی سننہ. محترم حاضرین، انسانی زندگی میں ایک انسان کے ساتھ کئی طرح کے مراحل اور زندگی کے نشیب و فراز، زندگی کے اندر تبدیلیاں، زندگی میں اونچ نیچ، حتیٰ کہ ایک انسان جسمانی اعتبار سے کمزوری سے لے کر قوت تک اور پھر قوت سے کمزوری کی طرف منتقل ہوتا چلا جاتا ہے. انسان کی زندگی تو ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں ہے، اسی طرح سے انسان کی زندگی ہمیشہ ایک حال پر بھی رہنے والی نہیں ہے. کتنے ایسے لوگوں کو آج ہم دیکھ رہے ہیں جو کل اس دنیا میں نہیں تھے، اور کتنے ایسے لوگوں کو ہم دیکھ رہے ہیں جو کل چھوٹے بچے تھے، آج بڑھاپے کی اس عمر کو پہنچے ہوئے ہیں کہ جنہیں دیکھنے کے بعد یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ان کی دنیا اب ختم ہو رہی ہے، یہ اس دنیا سے جانے والے ہیں. کچھ ایسے لوگ دکھائی دیتے ہیں جنہیں دیکھ کر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ابھی ان کی دنیا بہت طویل ہے. انسان ایسے لوگوں کو دیکھ کر جن کی زندگی طویل ہے ان کے ساتھ رحم کرتا ہے، شفقت کرتا ہے، دیکھ بھال کرتا ہے، ان کی ترقی کے لیے محنت کرتا ہے، اس پر اپنا پیسہ صرف کرتا ہے، یہ سمجھ کر کہ یہ بڑے ہوں گے، ترقی کریں گے، میرا خرچ کیا ہوا پورا مال، پوری دولت واپس پلٹ کر مجھ پر آئے گی، اس سے مجھے فائدہ ہوگا، میں اس پر خرچ کرتا ہوں، حتیٰ کہ اگر اس کو ترقی دینے کے لیے گھر بیچنے کی ضرورت پڑے تو گھر بیچ دوں گا، کیونکہ مجھے پتا ہے کل یہ ترقی کرے گا، نیا گھر خرید کر مجھے دے گا. انسان کو بچوں سے فائدے کی امید ہوتی ہے، اس لیے انسان بچوں کے ساتھ بڑا اچھا برتاؤ کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، بڑی محبت کے ساتھ پیش آنا، بڑی شفقت کا مظاہرہ کرنا، اس کی بیماری پر بے انتہا پیسہ خرچ کرنا، اس کی تعلیم کے لیے، اس کی دیکھ بھال کے لیے، اس کی زندگی کے سکون کے لیے جتنی دولت کماتا ہے سب کچھ خرچ کرنے کے لیے تیار ہے، کیونکہ وہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ بچہ جس پر میں خرچ کر رہا ہوں ایک دن یہ پلٹ کر یہ خرچ میرے اوپر لوٹنے والا ہے، مستقبل میں اس کا مجھے فائدہ ہونے والا ہے. لیکن اس کے مقابلے میں وہ افراد
جو ایک ایسی عمر کو پہنچ چکے ہیں جنہیں دیکھنے کے بعد یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ان کی زندگی ختم ہونے والی ہے، یہ ابھی دنیا کی آخری سیڑھیوں پر چل رہے ہیں، چند دنوں کے بعد اس دنیا سے جانے والے ہیں، اب ان سے مجھے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، ان پر خرچ کرنے سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، اگر یہ بیمار ہو جائے تو ان پر زیادہ خرچ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر میں نے ان کی بیماری پر اپنا گھر بیچ دیا، انہیں صحت دے دی، فائدہ کیا ہوگا؟ وہ انسان چند دن رہے گا، چلا جائے گا، میرا جو گھر بک گیا ہے وہ مجھے اب وہ خرید کر دینے والا نہیں ہے، کیونکہ وہ زندگی کے آخری ایام گزر رہا ہے۔ اس اعتبار سے انسان کی سوچ میں تبدیلی آتی ہے، بچوں کے ساتھ اچھا برتاؤ اور بوڑھوں کے ساتھ غفلت، تساہلی، بے ادبی، عدم خیالی اور ایسے لوگوں کا عدم احترام یہ معاشرے میں ہم کو دکھائی دے رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جزائے خیر دے ان حکمرانوں کو، ان حاکموں کو جو اتنا بڑا ملک چلا رہے ہیں اور انسانوں کے درمیان وہ بوڑھے افراد جنہیں ان کی قوم سنبھالتی نہیں ہے، وہ جن کو ہم کبھی ظالم کہتے ہیں، کبھی کافر کہتے ہیں، کبھی نہ جانے کیا کیا کہہ دیتے ہیں، وہ حکمران ہمارے ان بوڑھوں کی دیکھ بھال کے لیے، ان کے کھلانے پلانے کے لیے، ان کی زندگی میں ان کو راحت اور سکون پہنچانے کے لیے اولڈ ایج ہوم جیسے گھر بنا کر رکھے ہوئے ہیں، انہوں نے یہ خدمت کی ہے۔ لیکن جس گھر کا یہ بوڑھا ہوتا ہے، جس گھر میں یہ بڑی عمر کا آدمی ہوتا ہے، وہ آدمی نہیں چاہتا کہ میں اپنے بڑوں کی خدمت کروں، وہ آدمی یہ نہیں چاہتا کہ میں اس پر خرچ کروں، وہ آدمی یہ نہیں چاہتا کہ میں اس کی بیماری میں اس کی دوائی کا خرچ کروں، اس کی شفا کے لیے امیدیں رکھوں، وہ نہیں چاہتا کہ یہ بوڑھا آدمی میرے گھر میں کسی کونے میں زندگی بسر کرے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب انسان بڑھاپے کو پہنچ جاتا ہے تو وہ بیٹا جو کل تک کہ اپنے باپ کی انگلیاں پکڑ کر چلا کرتا تھا، اب وہی بیٹا اپنے باپ کو گھر سے نکالتا ہوا دکھتا ہے۔ جو کل تک یہ سمجھتا تھا کہ میں باپ کا محتاج ہوں، اب وہ یہ سمجھنے لگا ہے کہ باپ کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، باپ کو مجھے ضرورت ہے، باپ کو ضرورت ہے میری، لہذا میں کسی کی ضرورت پر کام نہیں آؤں گا، اس نے میرا کام کر دیا، بس میرا مطلب نکل گیا، میرا کام ہو گیا، میں ان کی خدمت نہیں کرنا چاہتا۔ خاص طور پر مسلم معاشرے میں بھی یہ تو عام انسانوں کا حال ہے، لیکن مسلم معاشرے کے اندر بھی دیکھا یہ جاتا ہے کہ تقریباً بوڑھے ماں باپ اپنے بچوں سے الگ زندگی گزار رہے ہیں، تقریباً بوڑھے ماں باپ اپنے بچوں سے الگ زندگی گزار رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ میں نوکری کر رہا ہوں، میرے پاس گھر نہیں ہے، اس کے پاس گھر اس کی بیوی کے لیے ہے، اس کے بچوں کے لیے ہے، کبھی اس کے سسرال والوں کے لیے بھی ہوتا ہے، لیکن بوڑھے ماں باپ کے لیے اس کے پاس گھر نہیں ہوتا ہے، کہتا ہے گھر چھوٹا ہے، گھر چھوٹا ہے، بیوی کے لیے، بچوں کے لیے، اس چھوٹے گھر میں ماں باپ کی کوئی جگہ نہیں ہے، اس چھوٹے گھر میں ماں باپ کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ کتنی افسوس کی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ماں باپ کی خدمت، بڑوں کی خدمت، ماں باپ کے علاوہ کوئی بھی بزرگ انسان ہو، بڑا انسان، بڑی عمر کا انسان ہو، ایسے انسانوں کی خدمت کرنے، ان کی عزت کرنے، ان کی دیکھ بھال کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ اور ایک چیز، ہمیں بعض مرتبہ صرف حکومتوں کی ہم برائیاں دیکھتے ہیں، بڑھاپے میں انسانوں کی خدمت میں حکومتوں نے جو کردار نبھایا ہے وہ ملک میں مسلمانوں نے بھی نہیں نبھایا۔ جب نوکری کرنے والا ایک آدمی 20 سال، 25 سال، 30 سال، 40 سال نوکری کرتا ہے تو یہ ہماری یہ سرکاریں جن پر ہم لعن طعن کرتے ہیں، بڑھاپے میں ان کو آرام کرنے کے لیے کہتے ہیں، گھر بیٹھے ان کو تنخواہیں دیتے ہیں، لیکن پورے ہندوستان میں ایک دینی مدرسہ، ایک مسجد آپ بتا دیجئے
جہاں زندگی بھر کسی عالم نے علم دین پہنچانے کی، بچوں کو تربیت دینے کی، حدیث اور قرآن پڑھانے کی خدمت کی ہو، اور بڑھاپے میں جب اس کو دیکھنا نہ آتا ہو، سنائی نہ دیتا ہو، کمزور ہو چکا ہو، اس کو مدرسے سے نکال دیا گیا، مسجد سے نکال دیا گیا. لیکن کبھی ایسا آپ نہیں سنیں گے کہ مدرسے والے اس بوڑھے عالم کو تنخواہ دے رہے ہوں، مدرسے مسجد والے اس بوڑھے امام کو تنخواہ دے رہے ہوں. کم سے کم روزانہ کے خرچ کا حساب جتنا وہ کھا پی سکے اتنی ضرورت اس کی پوری کر رہے ہوں. ایسی صورت میں یہ کافروں کی سرکاریں ہمارے مساجد اور مدرسوں کے ذمہ داران سے لاکھ گنا بہتر ہیں. ان سے ہمیں سبق لینا چاہیے. ہمارے بوڑھوں کی خدمت وہ کر رہے ہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے. ایک مرتبہ وہ کسی راستے سے گزر رہے تھے. انہوں نے دیکھا ایک بوڑھا آدمی ہاتھ پھیلائے مانگ رہا ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا من انت، آپ کون ہیں؟ اس نے کہا امیر المومنین میں یہودی ہوں. اس نے کہا میں یہودی ہوں. آپ نے پوچھا آپ کون ہیں مانگ رہے ہو؟ کہا کون ہے وہ آپ؟ کہا میں یہودی ہوں. کہا پھر مانگ کیوں رہے ہو؟ تو وہ یہودی انسان کہتا ہے امیر المومنین میں یہودی ہوں، آپ کو ٹیکس بھی تو دینا ہے. جو یہودی نصرانی ہوتے ہیں وہ ٹیکس دیتے ہیں، مجھے ٹیکس دینے کی ذمہ داری ہے، اس کے لیے پیسے جمع کرنا ہے. میری زندگی کی ضرورت ہے، ضرورت کے لیے اپنا پیسہ خرچ کی ضرورت ہے. اور پھر بڑھاپا ہے، ٹیکس بھی ہے، ضرورت بھی ہے، اور ساتھ میں بڑھاپا ہے. بڑھاپے میں میں کہاں یہ ٹیکس دے سکوں، کہاں یہ اپنی ضرورت پوری کر سکوں؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے وہاں سے لے کر جاتے ہیں. خازن سے کہتے ہیں جاؤ اس کی ساری ضرورتیں پوری کر دو. واللہ ما انصفنا، وہ کہتے ہیں واللہ ما انصفنا اذا اکلنا شبیبتہ ثم نقدلہ عند الحرم. قسم اللہ کی ہم انصاف نہیں کرتے اگر ہم ان کی جوانی میں ان کو ہم استعمال کریں، ان کی جوانی کی صلاحیتوں سے ہم فائدہ اٹھائیں، اور جب یہ بوڑھا ہو جائے تو اس کو بیکار چھوڑ دیں، مانگنے کے لیے چھوڑ دیں. قسم اللہ کی یہ انصاف کی بات نہیں ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک یہودی بوڑھے کے ساتھ یہ برتاؤ کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی عمر کے لوگوں کے بارے میں خاص طور پر آپ تاکید کرتے ہیں. یہ معاشرے میں جو بڑے لوگ دکھائی دیتے ہیں نا، جن کے بال سفید ہو گئے، آنکھیں کمزور ہو گئی، کانوں سے سنائی دیتا نہیں ہے، ہاتھ اور پیروں میں طاقت نہیں ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں اب یہ کسی کام کے نہیں رہ گئے، اب یہ کسی کام کے نہیں رہ گئے. انہیں بھی خوشی کا اظہار کرنا چاہیے جو اس عمر کو پہنچے ہوئے ہیں. جو لوگ بڑھاپے کو پہنچے ہیں انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس انعام پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دیہاتی آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خیر الناس، من خیر الناس، لوگوں میں سب سے بہتر انسان کون ہے؟ من خیر الناس، لوگوں میں سب سے بہتر انسان کون ہے؟ آپ نے فرمایا من طال عمرہ وحسن عملہ، جو بہت بڑا ہو جائے، جس کی عمر لمبی ہو جائے اور کام اچھے ہو جائیں. عمر لمبی ہو، کام اچھے ہوں، بڑی عمر والا ہو گیا اور نیک کام کر رہا ہو، یہ سب سے بہتر انسان ہے، یہ سب سے بہتر انسان. سلیمان بن عبد الملک خلافت امویہ کے بہترین بادشاہ گزرے ہیں. ایک مرتبہ وہ ایک مسجد میں گئے، دیکھا ایک بوڑھا آدمی مسجد کے اندر بیٹھا ہوا ہے، تو اسے کہتے ہیں اتحب الموت؟ بوڑھے ہو گئے، گھر چھوڑ کر مسجد میں آ کے بیٹھے ہو، موت کی تمنا کر رہے ہو؟ اتحب الموت؟ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں بڑھاپے کو پہنچنے کے بعد موت کی تمنا کرتے ہیں، بچوں کی حالتوں کو دیکھ کر، اولاد سے پریشان ہو کر کہتے ہیں اللہ مجھے موت دے دے، یہ بچوں کے پیچھے مجھے مت رکھ،
ان کا گھر، ان کی جائیداد، ان کی نوکریاں، ان کا ساز سامان، یہ سب ان کو دے دے، مجھے اٹھا لے بس، میں نہیں چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کے درمیان میں رہوں۔ موت کی تمنائیں کرتے ہیں، بد نصیب ہے وہ اولاد۔ آپ نے پوچھا تحب الموت، مسجد میں بیٹھے ہو گھر چھوڑ کر موت کی تمنا کر رہے ہو؟ اس نے کہا لا، میں کیوں موت کی تمنا کروں، میں کیوں موت کی تمنا کروں؟ کہا پھر؟ وہ کہتے ہیں ذهب الشباب وشر وجاء الكبر وخیر، جوانی اور جوانی کی برائیاں ختم ہو گئی، جوانی اور اس کی برائیاں ختم ہو گئی۔ وہ زمانہ چلا گیا جب جوانی تھی، برائیاں تھی۔ وجاء الکبر وخیر، اب بڑھاپا ہے اور خیر ہی خیر ہے، ہمیشہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں۔ اذا قعدت اذا قمت قلت بسم اللہ واذا قعدت قلت الحمد للہ، جب میں کھڑا ہوتا ہوں تو بسم اللہ کہتا ہوں، بیٹھتا ہوں تو الحمدللہ کہتا ہوں، اٹھتے بیٹھتے یہ میری زبان سے اللہ کی تعریف ادا ہو رہی ہے۔ آدمی کو جب اٹھنے میں بیٹھنے میں تکلیف ہو اللہ، اٹھنے میں تکلیف اللہ، بیٹھنے میں تکلیف ہو اللہ کا نام آتا ہے، بار بار اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ اور بوڑھا آدمی کہتا ہے اذا قمت قلت بسم اللہ، جب میں کھڑا ہوتا ہوں تو بسم اللہ کہتا ہوں، بیٹھ اذا قعدت قلت الحمدللہ، جب بیٹھتا ہوں تو الحمدللہ کہتا ہوں۔ فانا احب ان ابقى لي ذلك، اس لیے میں اللہ سے امید کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ یہ عمر باقی رہے، یہ عمر باقی رہے۔ کتنی اچھی عمر ہے، کوئی کام نہیں ہے، بس اٹھتے بیٹھتے ہمیشہ اللہ اللہ۔ جوانی میں اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، کودتے تھے، پھدکتے تھے، کبھی اللہ یاد نہیں آتا تھا۔ اب اس عمر میں عبادتوں کے علاوہ اٹھنے بیٹھنے میں بھی اللہ یاد آ رہا ہے، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، کتنی اچھی عمر ہے۔ نبی نے فرمایا من طال عمر وحسن عمل، جس کی عمر لمبی ہو جائے اور کام اچھے ہو جائیں وہ سب سے اچھا انسان ہے دنیا کا۔ جیسے بڑھاپا، جو انسان بوڑھا ہو جائے وہ انسان اپنے لیے خود سراپا رحمت اور نعمت ہوتا ہے جب وہ خیر کا کام کرے، جب وہ خیر کا کام کرے۔ کبھی بوڑھے انسان کو، بڑی عمر کے انسان کو اپنی موت کی تمنا نہیں کرنا چاہیے، یہ خواہش نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس دنیا سے اٹھا لے۔ اللہ نے پیدا کیا ہے، نحن نرزقہم وإیاکم، پیدائش کے وقت میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا روزی اللہ کے ہاتھ میں، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جانوروں کو کھلاتا ہے پلاتا ہے، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے نانا نانی کو، ہمارے دادا دادی کو، ہمارے بڑی عمر کے لوگوں کو، کیا ان لوگوں کو اللہ نہیں کھلائے گا؟ جنہوں نے اپنی زندگی صرف کی ہے اولاد کی پرورش میں، جنہوں نے اپنی زندگی صرف کی ہے اپنا پیسہ خرچ کیا ہے اولاد کو ترقی دینے میں، جنہوں نے کسی کی زندگی بنائی ہو، کہ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں اس کا خیال نہیں کرے گا؟ اسے اپنی روزی پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ اللہ نے اس کو کسی کا محتاج نہیں بنایا، بیٹے کو باپ کا، باپ کو بیٹے کا محتاج نہیں بنایا ہے، روزی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ ان اللہ هو الرزاق، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی رزاق ہے۔ اس لیے نبی فرماتے ہیں کبھی موت کی تمنا مت کرو، لا تدعوا علی انفسکم، اپنے خلاف بددعا مت کرو۔ یہ لوگوں کو دیکھ کر، حالات کو دیکھ کر، اپنے بچوں کی سرکشیوں کو دیکھ کر، اپنے چھوٹے بھائیوں کی یہ غلط حرکتوں کو دیکھ کر آپ یہ تمنا نہ کرنا کہ اللہ مجھے موت دے دے۔ آپ زندہ رہو گے جب تک بھی خیر کا کام کرتے رہو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ تو جو لوگ اس عمر کو پہنچے ہیں انہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑی زندگی انسانوں کی، اپنے اولاد کی، اپنے بچوں کی، اپنے بیوی کی، اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کی خدمت کرنے کے بعد، ان کو پروان چڑھانے کے بعد، ان کو دنیا بھر میں کامیاب کرنے کے بعد اب اس عمر کو پہنچے ہوئے ہیں۔ دنیا سے ہمیں ہمارے معاوضے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے جو کام کیا ہے وہ اللہ کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ اب یہاں سے ہم خیر کا کام کرتے رہیں گے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ بوڑھوں کے بارے میں کہا کہ یہ ان کی عمر ان کے لیے رحمت ہے،
ویسے ہی نوجوانوں کے لیے، چھوٹوں کے لیے کہا کہ یہ بوڑھے تمہارے لیے رحمت ہیں، یہ بوڑھے تمہارے لیے نعمت ہیں، یہ اپنے لیے بھی فائدہ مند، تمہارے لیے بھی فائدہ مند۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بھائی آتا ہے اور آ کر شکایت کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کام کرتا ہوں اور یہ میرا بھائی کام نہیں کرتا ہے، یہ آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے ہمیشہ آ کر۔ تو آپ نے فرمایا کیا لگتا ہے آپ کو کہ وہ میرے پاس بیٹھتا ہے کام نہیں کرتا ہے، تم کام کر رہے ہو، تم ترقی کر رہے ہو؟ کیسے تم ترقی کر رہے ہو؟ لعلک ترزق بہ، لعلک ترزق بہ، یہ آدمی اب کام نہیں کر سکتا، میرے پاس بیٹھا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی روزی تمہیں دے رہا ہے، یا اس کی وجہ سے تمہیں روزی دے رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے تمہیں روزی دے رہا ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ انہیں ایسا محسوس ہونے لگا کہ یہ دولت، یہ نعمت، یہ ہماری قوت اور ہماری صلاحیت کی وجہ سے ہے، تو نبی نے فرمایا انما ترزقون وتنصرون بضعفائکم، یہ آپ کی طاقت کی وجہ سے نہیں ہے، یہ آپ کی صلاحیتوں کی وجہ سے نہیں ہے، یہ آپ کے درمیان جو کمزور لوگ ہیں، جو بوڑھے لوگ ہیں، جو کام نہیں کر سکتے، یہ ان کی وجہ سے ہے۔ آپ کو جو روزی مل رہی ہے ان کی وجہ سے، دنیا میں جو کامیابی مل رہی ہے یہ ان کی وجہ سے۔ امام ابن بطال رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث کی شرح میں، کہتے ہیں اس لیے کہ جو کمزور اور بوڑھے لوگ ہوتے ہیں وہ آخرت کے قریب چلے جاتے ہیں، اب دنیا ان کو نظر نہیں آتی، اور جب ان کے سامنے آخرت ہوتی ہے تو وہ دل سے دعائیں کرنے لگتے ہیں، ان کی دعاؤں میں خشوع ہوتا ہے، خضوع ہوتا ہے، للہیت ہوتی ہے، درد ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اور ان کی دعاؤں کی بدولت ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ روزی عطا فرماتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑوں کی عزت کرنے کا حکم دیا، بڑوں کا ادب کرنے، بڑوں کا احترام کرنے کا حکم دیا ہے، یہاں تک کہ کوئی سلام کرتا ہو، جب دو آدمی آمنے سامنے آ جائیں تو آپ فرماتے ہیں یسلم الصغیر علی الکبیر، یسلم الصغیر علی الکبیر، چھوٹا آدمی بڑے آدمی کو سلام کرے، بڑے کا ادب ہے، بڑے کی عزت ہے۔ آپ نے اپنے خواب کے بارے میں بیان فرمایا تھا کہ ایک مرتبہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مسواک کر رہا ہوں، میرے پاس دو آدمی آئے، فرشتے، اور ان میں سے ایک چھوٹا ایک بڑا تھا، مجھ سے انہوں نے مسواک مانگی، میں نے ان میں سے چھوٹے کو مسواک دیا، تو فقیل علی کبر کبر، تو مجھے کہا گیا چھوٹے کو نہیں، پہلے بڑے کو دو، پہلے بڑے کو دو، تو میں نے بڑے کو دے دیا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما زال جبریل، کہ جبریل علیہ السلام امرنی جبریل ان اکبر، جبریل علیہ السلام مجھے بار بار تاکید کرتے تھے کہ بڑوں کا ادب کرو، بڑوں کا ادب کرو، بڑوں کی عزت کرو، بڑوں کا احترام کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید کی جا رہی ہے بڑوں کا ادب اور احترام کرنے کی۔ اور ہمارے معاشرے میں یہ جو بڑی عمر کے لوگ ہیں، جنہیں ہم بیکار سمجھتے ہیں، بلا کام کے سمجھتے ہیں، ناکارہ سمجھتے ہیں، اور اپنی زندگی میں ان کو کوئی جگہ نہیں دیتے، کوئی اہمیت نہیں دیتے، ان لوگوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ، ان کی خدمت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زندگی کی مصیبتوں سے چھٹکارا دیتا ہے۔ مصیبتیں، پریشانیاں جو ہماری زندگی میں آتی ہیں، اگر آپ بڑوں کی خدمت کریں، بڑوں کی عزت کریں، بڑوں کا ادب کریں، ان کی دیکھ بھال کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگی سے آپ کی پریشانیوں کا خاتمہ کرے گا۔ اور ایسی پریشانیاں، جن پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے آپ ساری طاقت لگا دیں، آپ کی طاقت کام نہیں آئے گی، لیکن بڑوں کی خدمت، ان کی دعائیں وہ کام آ جائے گی، اللہ آپ کو پریشانی سے اور مصیبت سے نجات دے دے گا۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لوگوں کا واقعہ سنایا۔ 3 افراد سفر کر رہے تھے، اچانک بارش ہو گئی، بارش سے بچنے کے لیے پہاڑ کے غار میں انہوں نے پناہ لیا۔
تھوڑی دیر کے بعد پہاڑ کے اوپر سے رینگتے ہوئے ایک بڑی سی چٹان غار کے منہ پر آ کے بیٹھ گئی. اتنی بڑی چٹان تھی کہ اندر 3 آدمی ہیں, تینوں دھکا دیتے ہیں, وہ چٹان ہلتی نہیں ہے, وہاں سے نکلنے کا راستہ نہیں. بارش ختم ہو گئی مگر اب مصیبت ان کی ختم نہیں ہوئی, یہاں ایک نئی مصیبت میں یہ مبتلا ہو گئے. ایسی صورت میں اب یہ تینوں آپس میں مشورہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب اللہ سے دعا کے علاوہ, اپنے نیک اعمال کے وسیلے سے دعا کے علاوہ اب کوئی طاقت ہمیں یہاں سے نہیں نکال سکتی. تینوں اپنی اپنی زندگی کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں. سب سے پہلے ایک شخص کہتا ہے کہ میرے بوڑھے ماں باپ تھے, میں شام کے وقت میں جب بھی اپنے گھر جاتا تھا بکری یا اونٹ جانوروں کا دودھ نکالتا تھا اور پھر اپنے پہلے بوڑھے ماں باپ کو پلاتا تھا, اس کے بعد میں اور اپنے بچے اور اپنی بیوی ہم سب پیتے تھے. یہی سلسلہ چلتا رہا. ایک دن کا واقعہ ہے کہ مجھے گھر واپس آنے میں تاخیر ہو گئی اور میرے ماں باپ میرا انتظار کرتے کرتے سو گئے. جب میں آیا دودھ نکالا گیا تاکہ ماں باپ کو پیش کروں, دیکھا ماں باپ کی آنکھیں بند ہیں. میرے بچے بھوکے تھے, وہ میرے پیروں کے پاس لوٹنے لگے, رونے لگے, گڑ گڑانے لگے کہ ہمیں بھوک لگی, ہمیں پلا دو. وہ آدمی کہتا ہے کہ میں نے بچوں کو نہیں دیا, میرے بچے رو رہے تھے, رات بھر روتے رہے, میں نے بچوں کو نہیں دیا. میں اپنے ماں باپ کے سرہانے دودھ لے کر کھڑا رہا کہ جب ان کی آنکھیں کھلے گی تب میں نہیں پلاؤں گا. میں نے انہیں جگانا بھی گوارا نہیں کیا, کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی نیند میں خلل واقع ہو جائے. اور جب ان کی آنکھیں کھلی ہیں تب تک کہ صبح ہو چکی تھی. میں نے ان کو پہلے دودھ پلایا, اس کے بعد میں نے روتے ہوئے بچوں کو پلایا. پھر وہ کہتا ہے اللہم ان کنت فعلت ذلک ابتغاء وجہک فافرج عنا ما نحن فیہ. اے اللہ, میں نے یہ بوڑھے ماں باپ کے ساتھ جو اچھا کام کیا, ان کی جو خدمت کی, اگر واقعی یہ تیرے لیے تھی تو اے اللہ یہ چٹان میرے سامنے سے ہٹا دے, یہ چٹان میرے سامنے سے ہٹا دے تاکہ ہمیں آسمان دکھائی دے, باہر نکلنے کا راستہ ہو جائے. کہتے ہیں اس وقت وہ چٹان تھوڑا سا ہٹ گئی تھی. جو چٹان, جو مصیبت تینوں کی طاقت سے نہیں ہٹ سکتی تھی, وہ مصیبت بڑوں کی خدمت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زندگی سے ختم کر دی. اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ انسان کو اپنے بڑوں کی ہمیشہ خدمت کرتے رہنا چاہیے, بڑوں کی عزت کرنا چاہیے. کتنے ایسے افراد ہوتے ہیں جو اپنی زندگی سے بڑے لوگوں کو دور کر دیتے ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی وجہ سے ہمیں تکلیف ہے, ان کی وجہ سے ہمیں پریشانی ہے, ان پر خرچ کرنے کی پریشانی. کئی ایسے نوجوانوں کو دیکھا گیا ایک ہی گھر میں رہتے ہیں, ایک کمرہ ماں باپ کا ہے, دوسرا کمرہ ان کے بچے کا ہے. بچہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ تنہا بنا کر کھانا کھاتا ہے اور ماں باپ, یہ بوڑھے ماں باپ ادھر ادھر سے کسی طرح سے لوگوں کے پاس سے پیسہ لا کے اپنا خود پکا کے خود کھانا کھاتے ہیں. پوچھا جائے یہ گھر کس کا ہے تو کہتے ہیں یہ حصے میں آیا ہے. 4 بھائی تھے, ایک بھائی ادھر چلا گیا, ایک بھائی ادھر چلا گیا, یہ گھر میرے حصے میں ہے. گھر کس کا ہے؟ یہ بوڑھے ماں باپ کا, یہ بوڑھے ماں باپ کا گھر ہے. ایسے بیٹوں سے زیادہ بے ایمان انسان دنیا میں بھی اور کوئی ہو سکتا ہے؟ ماں باپ کے گھر میں رہتے ہوئے ماں باپ کی زمین سے حصہ لیتا ہے, ماں باپ کی زمین کی وراثت لیتا ہے, ماں باپ کا سونا لیتا ہے, ماں باپ کی زمین میں حصہ لیتا ہے اور ماں باپ کو باہر کر دیتا ہے اور کہتا ہے اس کی وجہ سے میرے بچوں کو تکلیف ہوتی ہے, یہ کھانستے ہیں, میرے بچوں کو تکلیف ہوتی ہے, صبح بچوں کو اسکول جانا رہتا ہے, یہ رات میں کھانستے رہتے ہیں, میری بیوی کو پریشانی ہوتی ہے, یہ ہمیشہ چائے پانی کا مطالبہ کرتے رہتے ہیں. اگر میں بوڑھے ماں باپ کے ہاسپٹل پر خرچہ کروں گا تو اسکول کی فیس میں کہاں سے بھروں گا؟ بوڑھے ماں باپ کو نہ کھلا کر وہ پیسہ اپنے بچوں کی اسکول کی فیس بھرو گی, یہی بچے پڑھنے کے بعد تمہیں لات ماریں گے.
ماں باپ کا حق چھین کر تم نے اپنے بچوں کو پڑھایا ہے، کون سی تعلیم ہے وہ انسانی تعلیم نہیں، وہ جانوروں کی تعلیم ہے۔ یہ بچے آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ یحییٰ بن سعید رحمہ اللہ فرماتے ہیں من اہان ذا شیبۃ لم یمت حتی یبعث اللہ علیہ من یہین شیبتہ۔ یاد رکھو، جو شخص بھی کسی بوڑھے انسان کی توہین کرتا ہے، بوڑھا انسان کوئی بھی ہو، اور خاص طور پر جب ماں باپ ہوں تو وہ بدرجہ اولا، جو بھی انسان اپنے کسی بوڑھے انسان کی توہین کرتا ہے، لم یمت، اس کی موت اس وقت تک نہیں ہوگی حتی یبعث اللہ علیہ من یہین شیبہ، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے بڑھاپے میں کسی ایسے انسان کو تیار کرے گا جو اس کے بڑھاپے میں اس کو ذلیل اور رسوا کرے اور توہین کرے۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی تو تقریباً لوگ پڑھتے ہیں، مدرسوں میں اسکول میں پڑھایا جاتا ہے، پڑھانے والے پڑھنے والے کہتے ہیں جیسی کرنی ویسی بھرنی، بڑے محاورے سکھائے جاتے ہیں، لیکن وہی چیز جب ان کو اپنے بڑوں کی عزت کرنی ہو تو کہتے ہیں وہاں نہیں، وہاں جیسی کرنی ویسی بھرنی نظر نہیں آتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا۔ خاص طور پر ماں باپ جب بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں خصوصی تعلیم دی ہے۔ ماں باپ جوان ہوں تب بھی ان کی عزت کرنی ہے، لیکن جب ماں باپ بڑھاپے کو پہنچے تب خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ، ان کے سامنے اف تک مت کہو۔ جوانی میں آدمی سینہ تانتا ہے، ماں باپ کو عقل سکھاتا ہے، ماں باپ کو تمیز سکھانے لگتا ہے، ماں باپ سے بدزبانی کرنے لگتا ہے، اور ابا ابا کہتے کہتے ایک دن باپ باپ کہنے لگتا ہے، اور باپ باپ کہتے کہتے دوستوں کے درمیان بڈھا کہنے لگتا ہے، کہتا ہے بڈھا ایسے ہو گیا، بڈھے نے یہ کہا، بڈھے نے وہ کہا۔ ماں کو بڈھی کہتا ہے، باپ کو بڈھا کہنے لگتا ہے، رشتہ داروں کے درمیان دوستوں کے درمیان اس کی یہ زبان ہو جاتی ہے۔ اگر یہ بیٹا اپنے ماں باپ کو بڈھا اور بڈھی کہتا ہو کیا حاصل ہوگا اس آدمی کا؟ ماں باپ کے ساتھ یہ سلوک، جس ماں باپ نے اس کو دودھ پلایا، اسے کھانا کھلایا، اسے دوائیاں دی، اسے انگلی پکڑ کر چلایا، اس کو گود میں کھلایا، اس کے پیشاب پاخانے کو صاف کیا اور اس کو اس قابل بنایا کہ وہ دنیا میں چل سکے، وہ اپنے بیوی بچوں کا، وہ بیوی جو باہر سے آئی ہے اس کا پیٹ بھر سکے، جو بچے ان سے پیدا ہوئے انہیں وہ کھلا سکے، اتنا قابل بنا دیا۔ وہ اس عمر میں پہنچنے کے بعد کہتا ہے بڈھا ایسے ہو گیا، بڈھی ایسے ہو گئی۔ بڈھی یہ کہتی ہیں، یہ طنز کرتے ہیں اولاد، یہ جوان بچے ایسے ماں باپ کے ساتھ یہ رویہ اپناتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا لا تقل لهما اف، وہ بھی نہ کہو ان کو، لا تقل لهما اف ولا تنهرهما، انہیں مت پھٹکارو، غصہ مت کرو ان سے۔ وقل لهما قولا قریبا، اور جب بھی ان سے بات کرو نرمی کے ساتھ، عزت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ہمیشہ ادب، احترام اور خاکساری کا ان کے سامنے مظاہرہ کرو۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ہمیشہ اپنے والدین کے لیے دعائیں کرتے رہو۔ جب ماں باپ بڑھاپے کو پہنچے تو ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 5 طرح کی تعلیم دیے۔ زبان کا اچھا استعمال، اپنے جسم کا اچھا مظاہرہ، اور ساتھ میں دل سے دعائیں بھی، اور ایسا مظاہرہ کہ ماں باپ کو خوشی محسوس ہو۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رغیم انفو، رغیم انفو، رغیم انفو، برا ہو اس آدمی کا، برا ہو اس آدمی کا، برا ہو اس آدمی کا۔ رحمت للعالمین ہے، کہتے ہیں برا ہو اس آدمی کا۔ قیل من یا رسول اللہ، اے اللہ کے وسلم آپ کس کی برائی چاہ رہے ہو؟ کس کی بربادی کی تمنا ہے؟ یہ کون برباد ہونے والا ہے؟ آپ فرماتے ہیں من ادرک والدیہ
او احدہما عند الکبر ولم يدخل الجنہ، جو شخص اپنے ماں باپ کو یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی عمر میں پائے اور پھر وہ جنت حاصل نہ کر سکے، مطلب یہ ہوا کہ بڑھاپے میں پانے کے بعد ان کی خدمت نہیں کیا اور وہ ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے، برا ہو اس آدمی کا، برا ہو اس آدمی کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اس کے بارے میں ایسی باتیں کہی ہیں۔ تو یہ بڑھاپا، یہ بڑی عمر، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ جو بڑی عمر کو پہنچے ہوئے ہیں انہیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی چاہیے، اپنی زندگی کو اللہ کی یاد میں، ذکر و اذکار میں، قرآن کی تلاوتوں میں، زبان کی حفاظتوں میں، لوگوں کے جھگڑوں سے دور رہ کر، مساجد جو اللہ کے گھر ہیں، یہ مساجد اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتے رہیں، دعائیں کرتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگی کو کامیاب کر دے گا۔ اور ساتھ میں وہ افراد جو جوانی میں ہیں انہیں اپنے اطراف میں رہنے والے بڑی عمر کے لوگوں کی عزت کرنی چاہیے، کیونکہ انما ترزقون وتنصرون بضعفائکم، جوانی میں انسان کو 2 اہم چیزوں کی ضرورت ہوتی ہیں، ایک روزی کی اور دوسرے کامیابی کی۔ وہ چاہتا ہے کہ زندگی میں کامیاب ہو، وہ چاہتا ہے کہ دولت میں برکت ہو، خوب دولت ملے۔ آپ فرماتے ہیں انما ترزقون وتنصرون بضعفائکم، بڑوں کی خدمت کرتے رہو، وہ دعائیں دیں گے، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کرے گا، تمہیں روزی ملے گی، تمہاری زندگی بھی کامیاب ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اپنے بڑوں کی خدمت کرنے، بڑوں کی عزت کرنے، بڑوں کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو، ہمارے درمیان کے جو افراد بڑی عمر کو پہنچ چکے ہیں، اللہ ان کی زندگی کو خوشحال بنائے، ان کی حفاظت فرمائے، انہیں تیری رضا کی خاطر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تیری عبادت میں، تیرے ذکر میں ان کی زندگی کو مشغول کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔